خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایک سیریل کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا تھا، اس کا سلسلہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ میں خداوند یسوع مسیح میں پر امید ہوں کہ آپ 7 کے عدد پر بہت کچھ سیکھیں گے۔ میں نے سیکھا ہے، میں چاہتا ہوں میرے دوسرے بہن بھائی، ہم خدمت بھائی اور بہنیں بھی جو کچھ میں نے سیکھا ہے ان تک پہنچاؤں، میں برکت پاؤں، وہ بھی برکت پائیں۔ فائدہ اسی صورت میں ہوتا ہے جو کچھ ہم سیکھتے ہیں دوسرے بہنوں بھائیوں تک پہنچائیں۔ خدا کی 7 عدالتیں غور کریں گے، ان میں سے کون سی عدالت ہو چکی ہے اور کون سی عدالتیں ہیں جو ابھی ہونی ہیں۔ ایک بہت بڑی عدالت جو ہو چکی ہے، آج پہلے نمبر پر ہم اس کا ذکر سنیں گے، کیونکہ یہ کام ماضی میں ہو چکا ہے۔ ہزاروں سال پہلے یہ عدالت ہو چکی ہے۔ میں اپنے کسی دوست سے بات کر رہا تھا کہ میں ان 7 عدالتوں کے متعلق بشارتی کلام کی صورت میں پیش کروں گا۔ آپ جانتے کون سی عدالت ہو چکی ہے یا کون سی نہیں ابھی ہوئی؟ تو وہ خاموش تھے۔ پھر میں نے اور ضروری سمجھا کہ اس کو جلد از جلد بیان کیا جائے، کیونکہ عدالتوں کا وقت بھی بہت قریب ہے۔ 7 عدالتیں، 7 کا عدد کلام مقدس کی رہنمائی میں یہودیوں کی ڈکشنری کے مطابق اور خاص طور پر کلام مقدس کی روشنی میں 7 کا عدد ہے، یہ کاملیت کا عدد ہے۔ جیسے ہم کلام مقدس میں سے بھی اس چیز کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس واقعہ کو، خدا نے 6 دن کام کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ یعنی جو کچھ خدا نے بنایا اس کو خدا نے ساتھ ساتھ دیکھا بھی، اپنے خول کام کو بھی اس نے چیک کیا، اور 7ویں دن خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ ہم کلام مقدس کے ابتدائی ابواب میں سے دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، خدا نے جو کچھ بنایا کامل بنایا۔ خدا کے کسی کام میں کوئی کمی نہیں تھی جو خدا نے بنایا۔ ابلیس کی مداخلت سے اور انسانوں کی غیر ضروری، اور انسان پہلے ہوا پھر بابا آدم، ان کی نافرمانی کے سبب سے سانپ کا حکم مان کر خدا کی بات کی نسبت اس کی بات پر زیادہ توجہ کر کے نافرمانی کی، گناہ کیا۔ اس لیے پھر عدالت کی ضرورت پڑ گئی۔ انسان گناہ گار ہو گیا تھا، باغ عدن میں اس کو پاکیزگی کی حالت میں رکھا گیا، کیونکہ انسان پہلا آدم اور پہلی عورت یعنی ہوا یہ پیدا نہیں ہوئے، یہ خدا نے ان کو بنایا۔ پیدا ہونے میں اور بنانے میں بہت فرق ہے۔ آئیے، جب یہ گناہ میں گر گئے ہیں، گناہ میں گرنے کے سبب سے ان کو خدا کی حضوری مین باغ عدن سے نکال دیا جاتا ہے۔ بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، غور سے سنیں گے تو پھر اس عدالتی نظام کو آپ سمجھ پائیں گے۔
ٹھیک ہے، اگر غور سے نہیں سنیں گے نا تو پھر سمجھ بھی نہیں آئے گی، اس لیے غور سے سننا ہے، آپس میں باتیں نہیں کرنی۔ ضروری ہے، یہ اصول ہے کلام کا کہ ہم غور سے سنیں۔ انسان جب گناہ میں گر گیا تو خدا نے اسے باغ عدن سے باہر نکال دیا۔ پیدائش کی کتاب پڑھ کے دے لیں، ابتدائی ابواب میں سے یہ واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے باہر نکال دیا اور اپنے فرشتوں کا پہرا وہاں پر لگا دیا۔ میں نے کہا کہ انسان گناہ میں گر گیا، انسان کی بحالی کے لیے اب ضرورت پڑ گئی تھی کہ کوئی کفارہ دے تاکہ انسان کو معافی ملے اور انسان جو ہے وہ بحال ہو کر خدا کی حضوری میں واپس آ جائے۔ آپ کلام مقدس کو غور سے پڑھیں، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، غور کیا ہوگا کہ انسان نے تو غلطی کر لی اور خدا اس کو باغ عدن سے باہر بھیج رہا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، خدا کے کر رہا ہے، اس کو باغ عدن سے باہر بھیج رہا ہے۔ اس وقت آدم اور حوا نے معافی نہیں مانگی، خدا نے انسان کی نجات کا بنیادی طور پر خود حل پیش کیا۔ انسان تو گناہ کر کے باغ عدن کے اندر چھپ گیا تھا، اپنے آپ کو انہوں نے چھپایا اور خدا نے آواز دی، اے آدم تو کہاں ہے؟ گناہ کے سبب سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا، اور جب خدا کی آواز سنی تو جواب ملا، پس میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈر گیا تھا۔ وہی خدا ہے، وہی آدم ہے، وہی حوا ہے۔ پہلے خدا کی آواز سنتے تھے، ڈر نہیں لگتا تھا، خوشی ملتی تھی، تسلی ملتی تھی، رفاقت میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ لیکن جیسے زندگی میں گناہ آیا، ڈر آ گیا، اور گناہ کے سبب سے کلام میں لکھا ہے موت آئی۔ گناہ کے سبب سے بیٹیوں کیا دنیا میں آئی؟ موت۔ اور پھر بھائیوں کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت کتنے آدمیوں میں پھیل گئی؟ سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ رہی، آگے چلتے ہیں۔ گناہ انسان کو ماضی میں لے جاتا ہے، جدائی پیدا کر دیتا ہے، گناہ شرمندگی لاتا ہے، بہت ساری باتیں کس دن میں اس پر بھی آپ کو کلام سناؤں گا۔ ابھی ہم اپنے موضوع پر ہی بات کریں گے۔ جب گناہ ہوا ہے پھر عدالت تو ہوگی، پھر خدا نے عدالت تو کرنی ہے۔ سب کچھ انسان کی خوشی کے لیے، سب کچھ انسان کی برکت کے لیے، بحالی کے لیے موجود تھا، لیکن انسان نے گناہ کیا، خدا کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی۔ پھر گناہ آیا تو عدالت کا نظام بھی ضروری تھا۔ اب بہت ضروری بات یہ ہے، سنیں اور سمجھیں۔ آج ہم پھر میں اپنے ٹاپک کو ریوائز کر دیتا ہوں، خدا کی 7 عدالتیں۔ آج ہم پہلی عدالت پر غور کرنے لگے بھائیوں، بیٹیوں، آج ہم پہلی عدالت پر غور کریں گے جو میرے اور آپ کے گناہ کے سبب سے موروثی طور پر ہماری بھی عدالت ہونی تھی، لیکن خدا نے کس قدر رحم کیا، خدا نے کس قدر ہم پر ترس کھایا۔ غور کر لیجئے گا، خدا کتنا مہربان خدا ہے۔ آئیے پہلی عدالت پر غور کرتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے پہلی عدالت، خدا کے بیٹے کی عدالت۔
یا گناہگاروں کی عدالت، یا اس کو ایک اور بھی ٹائٹل دیا جا سکتا ہے دنیا کی عدالت۔ پھر ریوائز کرنے لگا ہوں پہلی عدالت کے جو ممکن ٹاپکس بن سکتے ہیں، خدا کے بیٹے کی عدالت یا مسیح کی عدالت۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں گناہگاروں کی تمام نیشنز، تمام قوموں، تمام قبیلوں کی عدالت یا دنیا کی عدالت۔ سو خدا نے ساری دنیا کی عدالت کی بجائے اس عدالت کا بھار جو ہے وہ اپنے بیٹے پر ڈال دیا۔ تاریخ اور بائبل مقدس کی تاریخ، بائبل مقدس کی ہسٹری، یہودیوں کی بہت ساری بکس، اس وقت کے لکھنے والے لوگ، لکھاری، ثبوت موجود ہیں ہسٹری میں کہ یہ عدالت خدا نے اپنے بیٹے پر کر دی، ڈال دی۔ لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں سے غور کریں گے۔ آپ بہت سارے بائبل کے اسٹوڈنٹس جانتے ہوں گے پہلی مسیح کی عدالت جو ہے یروشلم کی ہیکل میں ہوئی۔ سردار قائن کافہ کی صدارت میں ہوئی۔ یہاں پر ایک شخص کو جو مجرم نہیں تھا مجرم ٹھہرایا گیا، اسے صلیبی موت سنا دی گئی۔ سنہیڈرن نے اپنی طرف سے باقاعدہ الزام اس پر لگائے گئے، الزام لگا کر میرے بچوں یسوع مسیح کو پہلے مجرم ٹھہرایا گیا۔ یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں کہا، مقدس یوحنا کی انجیل میں یہ دعویٰ اونلی یسوع مسیح کا ہے، اور دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ کر نہیں سکا، صرف یسوع مسیح کا یہ دعویٰ ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر ہے 8واں باب اور اس کی آیت نمبر 46 ہے۔ یوحنا کی انجیل سب نکال لیں، اس کا چیپٹر نمبر ہے 8، ورس نمبر ہے 46ویں آیت 46۔ لکھا گیا کلام مقدس میں، تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ یسوع مسیح نے لوگوں کے سوتے ہوئے میں نہیں، کسی بند کمرے میں نہیں، ایک بہت بڑے ہجوم کے سامنے یہ باتیں کی ہیں۔ یہودیوں کے بزرگ، سردار کاہن، فقی، فریسی، بہت بڑا رش لگا ہوا ہے۔ صرف اپنے شاگردوں کے سامنے نہیں، ایک بہت بڑے رش میں خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت بڑی بھیڑ کی موجودگی میں یہ بات کی ہے، تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اس وقت سے لے کر آج تک کوئی یسوع مسیح کی ذات پر گناہ ثابت نہیں کر سکا۔ جھوٹے الزام تو یسوع مسیح کی منسٹری میں اس وقت بھی لگائے گئے، چلتے چلتے آپ کی دلچسپی کے لیے اس وقت بھی یسوع مسیح کو جھوٹا الزام لگا کر سنہیڈرن نے جھوٹا الزام لگا کر یسوع مسیح کو صلیب دیا ہے۔
اس وقت بھی اور بعد میں بھی جھوٹے الزام آج تک یسوع مسیح پر لگائے جاتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، نہ تو عدالت میں ثابت ہوا۔ اس وقت بھی عدالتی نظام کب کھلا؟ رات کے وقت میں، جب عدالتوں کا ٹائم آف ہو گیا تھا، کسی کو غیر ضروری طور پر مجرم ٹھہرانے کے لیے اکثر یہ باتیں، یہ تحریک، یہ واقعات دہرائے جاتے ہیں مختلف ملکوں میں۔ یسوع مسیح کا یہ دعویٰ، تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ جس کو ڈر ہو نا مجھ پر گناہ ثابت ہو سکتا ہے، وہ ایسا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، وہ ایسا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ کو فخر ہے، آنر ہے، اعزاز حاصل ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ کلام مقدس میں ایک پورا چیپٹر، یسایہ کی کتاب میں، اس کا باب نمبر 53 چیپٹر، وہاں پر یہ سارا کا سارا باب جو ہے یسوع مسیح کی ذات کے متعلق پیشن گوئی کے طور پر بیان کیا گیا۔ جب سنہیڈرن کامیاب ہوئی اپنے ناپاک ارادوں میں، بہت سارے یہودی بزرگ خوش ہوئے، سردار کائن خوش ہو گئے اور فقی فریسی خوش ہو گئے کہ ہم نے ایک بڑی فتح حاصل کر لی ہے۔ جو کچھ اس کی منسٹری کا ٹائم پیریڈ تھا، اس میں وہ یہ کامیاب نہ ہوئے، لیکن وہ خدا کے الہی انتظام کو بائبل مقدس میں مینشن بھی تھا، پورے طور پر نہ سمجھے۔ یہ چیزیں تو پہلے سے بیان کی گئی ہیں، لیکن خدا کو پسند آیا کہ اسے کچلے۔ خدا کو پسند آیا، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ یہ پیشن گوئی جو ہے تقریباً 700 سال پہلے یسوع مسیح کے کفارہ ادا کرنے سے پہلے یسایہ نبی نے اپنے صحیفے میں بچوں بیان کر دی تھی۔ اپنی بائبل مقدس پر ایک سائٹ پر آپ لکھ سکتے ہیں یاد دہانی کے طور پر، اس طرح نوجوان بیٹوں آپ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ 700 برس پہلے، 7 صدیاں پہلے رلکس نے یہ لکھوایا ایسا ہوگا، اور سنہیڈرن خوشی محسوس کر رہی، ہم کامیاب ہوئے۔ یہ تو خدا کا الہی انتظام تھا انسان کی بحالی کے لیے، انسانوں کی بحالی کے لیے۔ لکھا گیا کلام مقدس میں، گناہ کی قربانی کے لیے ایک انسان دیا جائے گا، کیونکہ پہلے کبھی ایسا کبھی نہ ہوا۔ پہلے کیا ہوتا تھا گناہ کی قربانی کے لیے؟ گناہ تو انسان کرتے تھے، قربانی بھیڑ بکریوں کی ہوتی تھی۔ یہ قربانی تو ہوتی تھی، خدا کے غصے کو ٹھنڈا تو کیا جاتا تھا، لیکن میں ناچیز سا خادم یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا پورے طور پر ان قربانیوں سے مطمئن نہیں تھا۔ یہ قربانیاں کافی نہیں تھیں، یہ قربانیاں مکمل نہیں تھیں، یہ قربانیاں بے عیب نہیں تھیں۔ وقتی طور پر خدا کے غصے کو یا خدا کے قہر کو ٹھنڈا کیا جاتا تھا قربانیاں دے کر۔ گناہ
कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, ज़िक्रिया 13वां बाब पहली आयत में लिखा है, गुनाह और नापाकी को धोने के लिए दाऊद के घराना में से एक सोता फूट निकलेगा। ये दोनों नविश्ते मसीह की सलीब के लिए थे, जो इफ्जी मौत थी। मरना किसी और ने था, लेकिन उसकी जगह और अपनी खुशी से कोई और मरेगा। सो मेरी बेटियों, बहनों, भाइयों, कलाम मुकद्दस में लिखा गया, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, हमारे वास्ते। सुन लें, हमारे वास्ते। ये दुनिया की बात की गई है, दुनिया के लोगों की बात की गई है, जो खुदा के लोग बन गए बाद में, जो इस कफारे पर ईमान ले आए, जिन्होंने जाना ये कुर्बानी हमारे लिए दी गई है। मुकद्दस पौलुस रसूल अपने ख़त में बयान करते हैं कि जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब की आयत नंबर 21 पढ़ लें, बाद में पढ़ लें। पतरस रसूल भी अपने ख़त में लिखते हैं, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। पहला पतरस 2 बाब और उसकी वर्ष नंबर है 24, 24वीं आयत। इस आयत से बनी इसराइल के कफारा की तरफ ध्यान चला जाता है। यहाँ सरदार काहिन जो है वो क्या करता था? सरदार काहिन एक बकरे पर दोनों अपने हाथ रखकर कौम बनी इसराइल के गुनाह उस पर लाद देता था। वो बकरा सारी कौम के गुनाहों को उठाए हुए बियाबान में चला जाता। इसको आप पढ़ सकते हैं, एहबार 16वां बाब आयत नंबर 21 और आयत नंबर 22। इसराइल में कफारे का तरीका दरअसल एक अक्स और साया था कि आने वाले वक्त में ये भेड़ बकरियां नहीं बल्कि एक बेऐब इंसान जो खुदा की तरफ से मुहैया किया जाएगा, जो अपनी ज़ात में खुद खुदा है, इंसान बनकर आएगा। इंसान कभी भी कामल नहीं हो सकता, इंसान कभी भी बेगुनाह नहीं हो सकता। इसलिए खुदा ने इस अदालती निज़ाम को पूरा करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए, इंसानों की बहाली के लिए अपने बेटे को इस जहान में, इस गुनाह भरी दुनिया में बेच दिया। इंसान अपने गुनाहों का कफारा खुद से अदा नहीं कर सकता था। अब मैं कहता हूं तमाम गुनाहगारों से, जो अदालत, जो सजा और जिस अदालती कटहरे में इन्होंने खड़े होना था, इनको मुजरम ठहराया जाना था, इन पे मुंह पर थूका जाना था, इनको कोड़े लगने थे और इनको सलीब दिया जाना था। वो क्या हुआ? खुदा ने सारी की सारी बदकिरदारी इंसानों की अपने बेटे पर डाल दी और इस तरह उसने तमाम बनी नौ इंसानों के गुनाहों का कफारा दिया। यूहन्ना की अंजील में बयान किया गया है, देखो ये खुदा का बरा है, ये खुदा का बरा है, ये जो दुनिया का गुनाह उठा लिए जाता है। सो यीशु मसीह ने तमाम गुनाहगारों के गुनाहों की सजा, इस दुनिया के गुनाहों की सजा और इस दुनिया के गुनाहों की सजा अपने कंधों पर उठा ली है। बेटों और बेटियों, खुशी मनाएं, झूमें, खुदा का शुक्र करें, खुदा के हुजूर सिजदा करें, कलाम के बाद घुटने टेक लें
वो सजा जो मैंने ठानी थी, वो सजा जो मैंने ठानी थी। ऐ मेरे बेटों, ऐ मेरी बेटियों, तमाम कलीसिया के बहन भाइयों, गौर से सुन लें, समझ लें, वो सारा कुछ खुदा ने अपने बेटे पर डाल दिया और इस तरह हम सब की क्या हो गई? मखलसी हो गई, हमें नजात मिल गई। आइए थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए मैं और इसको क्लियर करना चाहता हूं। कलाम मुकद्दस में, अंजील में लिखा हुआ है, जहन्नम की आग, दोज़ख की आग, ये इंसानों के लिए कभी नहीं बनी। मेरी बेटियों, गौर से सुन लें, जहन्नम की आग कभी इंसानों के लिए खुदा ने नहीं बनाई। खुशी की बात है ना, हम इस बात को सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि शुक्र है हम इसमें नहीं डाले जाएंगे, ये तो इंसानों के लिए नहीं बनाई गई। लेकिन इसकी तशरीह और इसका जो गहरा मतलब है वो भी सुन ले। ये कलाम में लिखा हुआ है, अबलीस, शैतान, अबलीस के लिए और उसके फरिश्तों के लिए बनाई गई है। खुशी हुई ये बात सुनकर? यकीनन हम सब खुश होंगे कि जहन्नम की आग जो है हम नहीं फेंके जाएंगे। शुक्र है खुदा का, हम नहीं फेंके जाएंगे। मगर कौन नहीं फेंका जाएगा और कौन फेंके जाएंगे और क्यों फेंके जाएंगे? क्या सबब है? अदालत का काम तो है वो मसीह ने अपने बदन पर ले लिया। गुनाहगारों की अदालत, दुनिया की अदालत मसीह ने अपने बदन पर उठा ली है। फिर हमें फिक्र नहीं करनी। अब क्यों फिर हमें ये सुनना पड़ रहा है कि गुनाहगारों को इस आग में जलना पड़ेगा? सबब क्या है? जानना चाहते हैं सबब? ये अदालत तो बेटियों हो चुकी है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है भाइयों बेटों, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अब इंसान इस आग में नहीं फेंके जाएंगे। शायद आप सुनकर खुश होते होंगे कि हम तो बच गए हैं। तमाम अब वो लोग जो अभी दुनिया में पैदा भी नहीं हुए, उनके जो उन्होंने गुनाह करने हैं, उनकी गुनाहों की माफ़ी के लिए खुदा का बरा यीशु मसीह कुर्बान हो चुका है। देखो ये खुदा का बरा, हालेलुया। देखो ये खुदा का बेटा, हालेलुया, हमारे गुनाहों के लिए आप मुआ। प्रेज द लॉर्ड, खुशी मनाएं, प्रेज द लॉर्ड, सजदे में चले जाएं। खुदा का बेटा हमारी खातिर कुर्बान हो चुका है। अब क्या सबब है? कौन से लोग, कौन से बेटे बेटियां, कौन से लोग हैं वो खुशकिस्मत जो इस आग में नहीं फेंके जाएंगे? आइए उन खुशकिस्मतों के मतलब, उन लकी लोगों के मतलब, उन बाबरकत लोगों के मतलब, उन रास्तबाजों के मतलब, उन सादकों के मतलब। सादक कहते हुए मुझे और खुशी हो रही है। वो सादक लोग होंगे, वो ईमानदार बेटे और बेटियां होंगे, वो निजात पाए हुए लोग होंगे। ये वो लोग होंगे जिनकी ज़मीन पर रहते हुए आंखें खुल गई। उन्होंने इस कुर्बानी के सिस्टम को जान लिया, उन्होंने इस निज़ाम को समझ लिया, उन्होंने खुदा के इस इंतज़ाम को समझा और खुदावंद का वो शुक्रिया अदा करने के लिए हर रोज़ उसका शुक्र बजा लाते हैं कि खुदावंद मैं अपनी दुआ में शख्सी तौर पर खुदावंद का शुक्रिया अदा करता रहता हूँ कि खुदावंद तूने मेरी पैदाइश से पहले ही मेरी निजात का बंदोबस्त कर दिया था।
میرے گناہوں کا کفارہ تو نے ادا کر دیا تھا، میں شکر گزار ہوں۔ ابھی سنیے وہ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جہنم کی آگ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے ہے، پھر انسان کیوں اس میں پھینکا جائے گا؟ انسان اس میں کیوں ڈالے جائیں گے؟ کلام میں لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرے گا وہ بلائی دیکھے گا، وہ بلائی دیکھے گا جو کلام پر توجہ کرے گا، جو کلام سے اپنے کان پھیر لیتا ہے۔ جب وہ فریاد کرے گا تو کلام میں لکھا ہے خدا بھی نہیں سنے گا۔ اب ان کا قصور کیا ہوگا؟ قصور یہ گا، ایک دفعہ تو مسیح نے، یہ ایک دفعہ کا سسٹم ہے، اس کے یہ رپیٹ نہیں ہوگا واقعہ۔ مسیح نے تمام دنیا کے لیے، دنیا کے تمام گناہگاروں کے لیے، مسیح خود عدالتی کٹہرے میں کھڑا ہو گیا اور سارے گناہوں کا بوجھ، سارے گناہوں کی سزا اس کے بدن پر ڈال دی گئی۔ یہ سب انسانوں کے لیے ہو گیا۔ اب جو بھی اس دنیا میں آتا ہے اس کو ماننا پڑے گا، ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ یسوع مسیح میں تیرا شکر گزار ہوں، تو میری خاطر صلیب پر دیا گیا، تو خدا کا بے عیب برا تھا۔ تو نے تو اعلان کیا تھا کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اور جو اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگے گا، فرسٹ اسٹیپ، جو اپنے گناہگار ہونے کا اقرار نہیں کرے گا، جو اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگے گا، اپنے گناہگار ہونے کا اقرار نہیں کرے گا، یسوع مسیح کے بقول اناجیل میں یہ ایک بڑا حکم ہے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے پانی کا بپتسمہ لینا، اس کے بعد روح القدس نام میں پانا، اس کے بعد بھی ایک کام ضروری ہے جو کرنا ہے، وہ ہے یہ روحانی رسمیں ادا کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہ ہے کہ کلام مقدس کے مطابق خدا کے کلام پر بھروسہ کرتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ راست بازی کی زندگی اس لیے گزارنی ہے کہ ہم نے وعدہ کر لیا ہے، خداوند تو نے معاف کر دیا، اب ہم اس زمین پر تیرے سچے گواہ ہو کر رہیں گے، اور یہ ساری عمر ایسا کرنا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا گیا جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ میں اچھی دوڑ چکا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، اب میرے لیے وہ تاج رکھا ہے جو قادر مطلق خدا صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو دے گا جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یسوع مسیح پر ایمان لانا یہ پہلی عدالت ہے جو کہ میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے ذکر کیا ہے تھوڑے وقت میں، کہ مسیح کی جو ہماری عدالت ہونی تھی وہ خدا نے اپنے بیٹے کی باڈی پر کی ہے، اس کے جسم پر کر دی ہے۔ اس لیے میں خوش ہونا چاہیے، خدا کے اس بڑے انتظام کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اے خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں، یہ گناہوں کی سزا تو میں نے ٹھانی تھی، یہ تیرے بیٹے نے ٹھالی۔ سو آئیے سب بیٹے بیٹیاں اپنے سروں کو جھکائیں، جن کے لیے مشکل نہیں ہے، بیٹوں اور بیٹیوں، بہنوں بھائیوں، وہ گھٹنے ٹیک سکتے ہیں، خداوند کا شکریہ ادا کریں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تو نے یہ عدالتی نظام جو گناہ میں نے کیے تھے ان کی سزا تو نے اپنے بیٹے کے کندھوں پر ڈال دی، مجھے راست باز ٹھہرانے کے لیے، مجھے اپنے خاندان میں شامل کرنے کے لیے۔ ایمان رکھے کہ ہمارا نام جو ہے جنہوں نے یہ فریضہ ادا کر لیا ہے، ایمان رکھیں کہ ان کا نام برا کی کتاب یعنی کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے۔ ہر روز
اس سنٹینس کو رپیٹ کیا کریں، خدا باپ کا شکریہ ادا کیا کریں، خداوند تیرا شکر ہو کہ تیرے بیٹے نے میرے گناہ ڈھا لیے، میں ایمان رکھتا ہوں جب آپ باقاعدہ طور پر معافی مانگیں گے پھر کہہ سکتے ہیں کہ خداوند میں شکر گزار ہوں، مجھے یقین ہے مجھے معافی مل گئی ہے، اور یہ اس عہد کو باندھتا ہوں جب تک میں زمین پر ہوں میں تیرا بیٹا بن کر تیری بیٹی بن کر رہوں گی اور تیرا بیٹا بن کر رہوں گا۔ جو وفادار رہے گا ان کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ وہ اس آگ میں نہیں پھینکے جائیں گے، وہ اس آگ میں نہیں پھینکے جائیں گے۔ پھر رپیٹ کرنے لگا، پھر کیوں دوسرے لوگ پھینکے جائیں گے؟ ان کی غلطی کیا ہوگی؟ ان کا گناہ کیا ہوگا؟ ان کا قصور کیا ہوگا؟ اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں۔ ان کا قصور یہ ہوگا کہ ان کے گناہوں کے لیے فدیہ تو دیا گیا، لیکن انہوں نے نہ تو اس زمین پر رہ کر اقرار کیا، نہ معافی مانگی، اور وہ اس دنیا کی خواہشوں میں پڑ گئے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے جو اس دنیا کو دوست بناتا ہے وہ خدا کو اپنا دشمن بناتا ہے۔ اس فردوس میں وہ لوگ جائیں گے جو اس زمین پر رہتے ہوئے خدا کو اپنا دوست بنائیں گے، اس کے ساتھ رہیں گے، اس کے بیٹے کی گواہی دیں گے کہ اس کے نام سے مجھے گناہوں کی معافی مل چکی ہے، اس کے نام سے مجھے گناہوں کی معافی مل چکی ہے۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے میری بیٹیوں، میرے بہنوں، بھائیوں، آپ سب کو برکت بخشے۔ سو میں درخواست کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے بہن بھائیوں نے آج کا کلام سننے کے بعد برکت پائی ہے یا ان کو احساس ہوا ہے کہ میں تو گناہ گار بیٹی ہوں، میں گناہ گار بیٹا ہوں، اگر میری حالت یہی رہی تو میں تو اس ہمیشہ کی آگ میں پھینک دیا جاؤں گا۔ یہ آگ جو ہے اس آگ کی طرح نہیں ہے، وہ آگ نورانی آگ، وہ آگ اس سے کئی گنا تیز ہے۔ اس آگ کو نہ ہم اس زمینی آگ کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ کوئی انسان اس آگ کو برداشت کرے گا۔ آنکھیں بند رکھے، میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے، میرا مقصد آپ کو دمکانا نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے آپ کو آگاہ کرنا۔ آپ آگاہ ہو جائیں، یہ وقت آنے والا ہے جس میں کسی شخص کو کوئی کنسیشن نہیں ملے گی، کسی قسم کو کوئی رعایت نہیں ملے گی، کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ سو سن لے ایک بات، جو غلط فہمی میں کئی ایک مشن ایسی بھی ہے، ایک ادارہ ایسا بھی ہے جو یہ تسلی دیتا رہتا ہے کہ فلانے کی سفارش سے ہم بچ جائیں گے، وہ سفارش کر دے گا تو ہم بچ جائیں گے، اس کی شفاعت سے ہم بچ جائیں گے۔ ہرگز یہ سفید جھوٹ ہے بہنوں بھائیوں۔ لوگ اپنے چندے کی خاطر، اپنی دائیکیوں کی خاطر ایسا جھوٹ بول کر آپ کو تسلی دیتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ حزقیل کی کتاب میں بھی ایسا مینشن ہے، اگر یہ 3 شخص میرے سامنے کھڑے ہوں، بڑے بڑے نبیوں کا ذکر کیا گیا کہ اگر یہ 3 شخص بھی میری حضوری میں کھڑے ہوں اور مجھ سے کہیں کہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی ہے، خدا اس کو بچا لے، تو خدا کہتا ہے نہیں، میں ان کی بھی نہیں سنوں گا، وہ فقط اپنی ہی جان بچائیں گے، سفارش کسی کی نہیں چلے گی۔ سو سفارشی نظام، ہم ایک دوسرے کی شفاعت اس زمین پر رہ سکتے ہیں، اور جو اس نظام کو قبول کرے گا، بائبلی نظام کو، وہ بچ جائے گا۔ ورنہ یاد رکھ لے اے گناہگاروں، خدا رحم بنا ہوا ہے، خدا اس فضل کے زمانہ میں، میری بیٹیوں غور سے سن لے، میرے بیٹوں غور سے سن لے، اپنے کان کھول لیں، آنکھیں بند رکھیں۔ آج فضل کا دور ہے، نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑے سے بڑا گناہگار بھی ہاتھ کھڑا کرے، میرے مسیح کا فضل موجود ہے، وہ کچھ نہیں کہے گا، وہ کچھ نہیں پوچھے گا، وہ تو معاف کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے، وہ اپنا کلام یرمیہ کے مطابق پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ وہ آپ کی زندگی میں برکت لانا چاہتا ہے، وہ آپ پر اپنا فضل کرنا چاہتا ہے۔ سو
میں درخواست کرتا ہوں کہ جتنے کلام ابھی عبادت میں سن رہے ہیں یا بعد میں یوٹیوب یا فیس بک پیج پر سنیں گے، وہ ضرور اگر آپ نے سن کر برکت پائی ہے، برکت کی بات بھی ہے، اور اگر کسی میری بہن نے، اگر کسی بیٹے نے، اگر کسی بھائی نے کلام کو سن کر یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، نجات پائی ہے، گناہوں کا اقرار کیا ہے، تو ضرور مجھے بتائے۔ میرا واٹس اپ نمبر بھی لکھا ہوتا ہے، ابھی بھی بول دیتا ہوں، 0300669850۔ سو اگر کوئی کلام کو سن کر نجات پائے تو مہربانی کر کے ضرور آگاہ کرے، میں اور میری ٹیم آپ کو دعا میں یاد رکھا جائے گا۔ سو گاڈ بلیس یو آل۔